باہر سے مجھے دو پکچرز بھیجی گئیں قبور کی. ایک تو ایسی تھی کہ اس میں بیچ میں مطلب یوں چار دیواری بنا دی گئی ہے، کیونکہ باہر قبریں پکی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مٹی چھوڑی گئی تھی اور پھر سائیڈ میں قبور ہیں. اور ایک قبر ایسی تھی کہ ٹوٹل اس پہ پورا ماربل کر دیا، ایسا چوڑا کر کے ماربل ختم بند کر دی، بالکل کوئی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے دونوں پکچر بھیج کے پوچھا کہ یہ مٹی والی بنانی چاہیے قبر یا یہ پکی والی. وہ کہتے ہیں بعض مسلم قبرستان ایسے ہیں جن میں اب یہ مکمل طور پر ماربل لگا کے اوپر سے بالکل اس کو بند کرنے کے احکام ہیں، اس کے علاوہ قبر نہیں بنا سکتے، اور یہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے، یہ سستی پڑتی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ غیر ضروری طور پر تو باہر سے پکا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش اونچی بس یہ مٹی یوں کریں اور چھوڑ دیں، بس کوئی اس میں پکا کرنے باؤنڈری کرنے کی حاجت نہیں ہے. اصل یہ ہے. اور اندر سے بھی قبر کو بلا ضرورت پکا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اندر سے بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی زمین مضبوط ہے، پہاڑی زمین ہے، کوئی دبے گی نہیں دھنسے گی نہیں تو کیوں کریں، منع کیا گیا. لیکن اگر دھنسنے کا اندیشہ ہے، اگر پانی رس کر آئے گا قبر میں پانی بھر جائے گا ایسا ہے تو پھر آپ پکی سیمنٹ کی دیوار کر سکتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک ضرورت آتی ہے. ایسے ہی باہر کے اندر آ جائیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکا نہیں کریں گے تو کفن چرا لیا جائے گا، لاش نکال لی جائے گی. بعض اوقات تو دانت توڑنے کے مطلب معاملات سامنے آئے کہ مردے کے دانت توڑ کر یہ دانت سیل کیے جاتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر. آپ اندازہ کریں، ہیروئنچیوں کو پکڑا ہے اس پہ. تو ایسی صورتحال میں اوپر سے پکا کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو. تو اصل تو یہ تھا، پھر ضرورت کے تحت یہ. اب اگر وہاں پہ قانون یہ بنا دیا جائے کہ اس طرح پورا ماربل لگایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس قبرستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بامر مجبوری آپ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے. جیسے ایک قبر میں ایک مردہ دفنانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں دو دو تین تین چار چار مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں. جیسے مجاہدین کو بعض اوقات ایک ایک قبر میں کہہ کے مجاہدین کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کی گنجائش نکلے گی. یہ پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ مطلب عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے. پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو ساتویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا. اور پھر مختلف معاملات، بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے، تو وہ سو جائے گا. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں. اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گئے اندھیری قبر میں اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں اب یہاں پر، نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ پھر بور ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی جان. وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی. بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں. لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے. اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے. مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ
کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔